صدر اجلاس علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ اس نے ہمیں یہاں آنے کی، آپ حضرات سے ملاقات کرنے کی، آپ کے بیچ میں بیٹھنے کی، آپ کے درمیان کچھ دینی بات کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ جو کچھ ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا۔ دوسرے نمبر پر اسباب اور ذرائع کے درجے میں ہم شکر گزار ہیں جناب حاجی لطف الدین صاحب کے، ان کے صاحبزادگان کے، اس مدرسے کی کمیٹی والوں کے، مدرسے کے محتمم صاحب، اساتذہ کرام کے، کہ انہوں نے یہاں حاضری کا نظام بنایا اور ہمیں اس جلسے میں، اس محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ ان حضرات کے محنتوں کا، مساعی کا اپنے شان شان اجر جزیل عطا فرمائے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مغرب کے بعد سے مسلسل علماء کے بیانات سن رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ دن بھر کے اپنے کاموں کو انجام دے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے تھکائے ہیں، اس لیے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس طلب کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس شوق اور محبت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اعتبار سے دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ گفتگو کرنی ہی چاہیے۔ دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ سے منظر آپ کو بتلاؤں گا، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ مدارس اور قومی مدارس، پبلک اور عوام کے چندے سے چلنے والے مدارس ہمارے اکابر نے، علماء دیوبند نے کیوں قائم کیے؟ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور ان کے دوسرے رفقاء کار نے دیوبند کا مدرسہ کیوں قائم کیا؟ دوسرے مدرسے انہوں نے کیوں قائم کیے؟ بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مدرسے کیوں قائم کیے ہمارے اکابر نے۔ وجہ یہ تھی، اور مدرسوں کو قائم اس لیے کیا گیا کہ جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو صرف ایک حکومت پر قبضہ نہیں تھا، انگریزوں نے انگلینڈ سے مشنریوں کو ہندوستان میں اتار دیا، مسیحی پادریوں کو لا کر کے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ہندوستان میں آزادانہ چھوڑ دیا گیا۔ ان کو ہر قسم کی چھوٹ دے دی گئی کہ مسلمانوں کے ایمان پر حملے کریں، عیسائیت کی تبلیغ کریں۔ اور ساتھ ساتھ دوسری طرف ایک چیز اور پیش آئی۔ 1857 میں جب ہمارے علماء کرام نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، شاملی کے میدان میں، میرٹھ اتر پردیش کے اندر، دلی کے اندر اور ہندوستان کے بہت سے شہروں کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد ہوا اور انگریزوں کی فوج کے خلاف علماء نے لڑائیاں لڑیں، لیکن اسباب کی کمی کی وجہ سے ہمارے علماء کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں،
اس موقع پر انگریزوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک اور ہتھ کنڈا اختیار کیا اور ایک حربہ اور اختیار کیا، اور ایک تدبیر یہ چلی کہ اپنے پادریوں کو گلی گلی چھوڑ دیا، جن کے باپ شہید ہو گئے تھے، جو عیسائی جو یتیم بچے تھے، عیسائی انگریز ان کے گھر گھر جاتے اور جا کر کے یہ کہتے کہ یتیم بچے ہم کو دے دو، ہم ان کی تعلیم کا انتظام کریں گے، ہم ان کی پرورش کا انتظام کریں گے، ہم ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، ہم ان کے کپڑے کا انتظام کریں گے، رہنے کا انتظام کریں گے، ہم ان کے علاج کا انتظام کریں گے، ہم ان کے شادی بیاہ کا انتظام کریں گے۔ اور مقصد یہ تھا کہ یہ یتیم بچے ہمارے قبضے میں آ جائیں گے، ان کے باپ نہیں ہیں، ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، ان کے کوئی خرچے کو برداشت کرنے والا نہیں ہے، یہ یتیم بچے ہمارے ہاں آ جائیں گے، ہم انہیں تھوڑی بہت تعلیم دے دیں گے، کھانے پینے کا انتظام کر دیں گے، کپڑے کا انتظام کر دیں گے، جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے، اور اپنے یہاں ان کی پرورش کر کے، کھانے پینے کا انتظام کر کے اپنے مذہب میں ان کو ڈھال لیں گے، اور ان کے دلوں کے اندر عیسائیت کو پیوست کر دیں گے، عیسائیت کو بٹھا دیں گے، اور ہندوستان کی اگلی نسل کے دلوں سے ہم ایمان کو ختم کر کے عیسائیت کو داخل کر دیں گے۔ اصل مقصد ان کا ایمان کا خاتمہ تھا، ایمان کو مٹانا تھا، ایمان پر ڈاکہ ڈالنا تھا۔ اس وقت میں ہمارے علماء کرام نے ایمان کو بچانے کے لیے، ان یتیم بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ان قومی مدرسوں کی بنیاد ڈالی کہ گھر گھر سے ایک ایک روپے کا چندہ کیا جائے اور یتیموں کی کفالت کا ذمہ داری لی جائے، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو، ان کے کپڑے کا بھی انتظام ہو، ان کی تعلیم کا بھی انتظام ہو، ان کو دین کی تعلیم دی جائے، کھانا بھی مدرسے میں فراہم کیا جائے، کپڑا بھی مدرسے میں فراہم کیا جائے، ضرورت پڑے تو علاج بھی فراہم کیا جائے، اور جب جوان ہو جائیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، ان کا ایمان محفوظ ہو چکا ہوگا، وہ اچھے برے کو سمجھتے ہوں گے، ان کا ایمان محفوظ ہوگا، اور جب اپنے آپ کمانے کے لائق ہو جائیں گے تو اب ان کے ایمان کو کوئی چرا نہیں سکے گا، ایمان کی اہمیت کو وہ جانتے ہوں گے۔ یہ پس منظر تھا، یہ بیک گراؤنڈ تھا، اور یہ خلفیہ ہے، یہ پس منظر ہے ان مدارس کے قائم کرنے کا۔ ان مدارس کے قائم کرنے کا واحد مقصد ہے اسی ایمان کی حفاظت، جس ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر دی ہے۔ تیسری بات مجھے یاد کرنی ہے کہ آج بھی اس زمانے میں ان مدرسوں کی اہمیت ختم نہیں ہو گئی ہے، بلکہ ان مدرسوں کی اہمیت پہلے سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ میرے دوستو یقین کیجئے، آج ہماری نئی نسل اور آج ہماری اولادیں ایمان سے اپنے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کا ایمان خطرے میں ہے، ان کے ایمان میں کمزوری آتی چلی جا رہی ہے۔ میرے بزرگوں، ایمان میں کمزوری آتی ہے گناہوں کے ذریعے سے، اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو آج ہماری نئی نسل کے اندر موجود نہ ہو۔ آج ہماری اولاد میں اور نئی نسلوں میں آج کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو موجود نہ ہو۔ آپ غور کر لیں کہ ہماری نئی نسلوں کے اندر سود کا گناہ عام ہوتا نہیں چلا جا رہا ہے؟ کہ آج ہماری نئی نسلوں کے اندر نشے کی لت پڑتی ہوئی نہیں چلی جا رہی ہے؟ شراب کی لت، بھنگ کی لت، چرس کی لت، اور پتہ نہیں کس کس قسم کے نشے ہماری نئی نسل میں، نوجوانوں میں، ہماری اولادوں کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے گندی گندی فلمیں دیکھ کر، یوٹیوب پر گندے مناظر دیکھ کر کے ہمارے نوجوان پتہ نہیں کیسی کیسی گندی گندی حرکتوں کے اندر مبتلا ہیں۔ آج ہماری نئی نسل کو بچانے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی فکر نہ کی، اگر ہم نے اپنی اولاد کو نہ تھاما، اگر ہم نے اپنی اولاد کی کمر کو پکڑ کر ہاتھ ڈال کر پیچھے کو نہ کھینچا، تو قسم خدا کی یہ جہنم کے کنارے پر کھڑی ہے ہماری نئی نسل، یہ جہنم کے کنارے پر کھڑی ہے۔ ایک قدم اگر اور آگے بڑھایا تو جہنم کے گڈھے میں گر پڑے گی۔ اس اولاد کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور بچانے کا طریقہ وہ ہے
جو رسول طریقہ لے کر کے آئے تھے اور جو اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ دیا گیا تھا. آپ یاد کیجئے عرب کا معاشرہ، سوسائٹی اور سماج جب سب سے زیادہ بگڑا ہوا تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جو گناہ عرب سماج کے اندر موجود نہ ہو. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا نسخہ اس سماج کو صحیح کرنے کے لیے اور اس کے علاج کے طور پر دیا تھا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ نے فرمایا تھا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. سب سے پہلے حکم پڑھنے کا دیا گیا تھا، نماز کا بھی نہیں، روزے کا بھی نہیں، زکوٰۃ کا بھی نہیں. علماء سے آپ پوچھئے یہ تمام احکام بعد میں آئے تھے، سب سے پہلے تعلیم اور پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہماری اولاد کو تعلیم حاصل ہوگی، اگر ہماری اولاد قرآن کریم پڑھی ہوئی ہوگی، اگر ہماری اولاد سنتوں کو جانتی ہوگی، اگر ہماری اولاد حلال اور حرام کو جانتی ہوگی تو وہ گناہوں سے خود بخود محفوظ ہوگی اور سماج اور سوسائٹی کے اندر اور معاشرے کے اندر اصلاح خود بخود آ جائے گی. اور قرآن اور سنت اور حلال و حرام کی تعلیم انہی مدارس کی دین ہوتی ہے. یہ مدارس پہلے سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں. اگر ہمیں اپنی نئی نسلوں کو بچانا ہے تو ان مدارس سے جوڑنا ہوگا، ان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، ان علماء کرام کے سروں پر ہاتھ رکھنا ہوگا، ان علماء کرام کے ہاتھوں کو پکڑنا ہوگا، ان کو مضبوط کرنا ہوگا، ان کی پشت کو مضبوط کرنا ہوگا، ہر قسم کا ان کا تعاون کرنا ہوگا. اگر ہم نے مدارس کو مضبوط کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان کو کوئی چھیننے والا دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے. دوستو یقین کر لو پوری دنیا میں مدرسے پھیلے ہوئے ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مدارس موجود نہ ہو. اور اسلام کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ یہ مدارس ایمان کو بچائے ہوئے ہیں. اسی لیے سب جانتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی بم ہے، نہ کوئی توپ ہے، نہ کوئی میزائل ہے، نہ کوئی AK-47، نہ AK-47، نہ کوئی 56 ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پوری دنیا کا میڈیا مدارس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کیوں پڑا ہوا ہے آپ جانتے ہیں؟ صرف اس لیے پڑا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں اسلام دشمن طاقتیں اور میڈیا جانتا ہے، یہودی لابیاں جانتی ہیں، عیسائی ایجنسیاں جانتی ہیں اور کرسچن ادارے جانتے ہیں کہ یہی مدارس ہیں جو دنیا کے اندر ایمان کو بچائے ہوئے ہیں. میرے دوستو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان اداروں کو، مدارس کو مضبوط کریں. اگر یہ مضبوط رہے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. ہمیں یقین ہے، کل بھی ہمیں یقین تھا، آج بھی یقین ہے. اللہ ہمارے ان مدارس کو محفوظ رکھے. مجھے آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ مجھے یہاں آ کر بے حد خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ میں نے دیکھا کہ جن بچوں کو انعام دیا گیا، 3 بچوں کو خاص طور سے جن کی پوزیشن آئی، یہاں انعام دیا گیا، ان کو سمانت کیا گیا. بعد میں نے معلوم کیا کہ کس چیز کا انعام دیا گیا تو مجھے بتایا گیا کہ 3 بچوں کی وفاق کے اندر پوزیشن آئی. اور میں وفاق کو جانتا ہوں کہ اس وفاق کے اندر ہزاروں مدرسے ہیں. بنگلہ دیش کے وفاق المدارس کے اندر جس میں لاکھوں کی تعداد میں طلبہ امتحان دیتے ہیں. میں نے تفصیلات معلوم کی کہ اس مدرسے کے اندر کہاں تک تعلیم ہے تو بتایا گیا کہ شرع وقایہ تک کی تعلیم ہے. دوستو میں مدرسے کے اندر کا آدمی ہوں، مدرسوں کے حالات کا جاننے والا آدمی ہوں، اسی ماحول میں پلا بڑا ہوں، اسی ماحول میں زندگی میری گزر رہی ہے. یہ 3 بچوں کا پوزیشن لے آنا اور تھوڑی سی عمر میں، ابھی مدرسے کی عمر ہی کتنی سی ہے، ابھی تو یہ دودھ پیتا بچہ ہے. یہ مدرسہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی کتنی سی عمر ہے. اس چھوٹی سی عمر میں اس مدرسے نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ وفاق کے اندر 3 بچے پوزیشن لے آئے ہیں. بہت بڑی کامیابی ہے. اور میرے دوستو یہ کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کامیابی کی بنیادیں میں نے اپنے ذہن سے سوچا تو 2 چیزیں ہیں.
ایک اس مدرسے کے فاؤنڈرز اور جو بانین ہیں مؤسسین ان کا خلوص، اور اس کے مدرسے کے منتظمین اور اساتذہ کا خلوص۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی، دارالعلوم دیوبند کو دنیا کے اندر اللہ نے مقبولیت دی، ایک عظمت دی، ایک احترام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے جو اس کے فاؤنڈر ہیں ان کے دلوں میں بے حد خلوص تھا، اور جو اللہ نے اساتذہ دارالعلوم دیوبند کو اور ہمارے اکابرین تھے، ہمارے اساتذہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلوص کی دولت سے مالا مال کیا۔ ہمارے اکابر کی خلوص کی برکت تھی، بانیین کی خلوص کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو پوری دنیا کے اندر چمکایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مدرسے کے بانیین کے دلوں میں خلوص ہے، وہ کچھ اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو جو اساتذہ منتظمین ملے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں بھی خلوص ہے، وہ مخلصانہ محنت کے ساتھ طلبہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ مدرسہ کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی کی منزلوں پر گامزن رکھے اور مدرسہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا رہے۔ خاص طور سے میں مولانا ابراہیم نعمانی صاحب جو مدرسے کے محتمم ہیں ان کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے اکابر کی شفقتیں ان کے اوپر ہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب، ہمارے شیخ و مرشد حضرت اقدس مفتی ابو القاسم صاحب ان سے جو محبت اور شفقت فرماتے ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ یہ دارالعلوم دیوبند میں رہے، جس شفقت کے ساتھ ان سے حضرت معاملہ فرماتے تھے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ انہوں نے سال گزشتہ جب کووڈ کا موسم چل رہا تھا، حالات چل رہے تھے، یہاں ہمارے حضرت محتمم صاحب کے آنے کا نظام بنانا چاہا لیکن کووڈ میں نہیں بن سکا۔ اس وقت بھی حضرت محتمم صاحب کا ہمارا مشورہ ہوتا رہا اس مدرسے کے حوالے سے۔ ابھی 15-20 دن، ایک مہینہ پہلے جب انہوں نے پھر رابطہ کیا، حضرت محتمم صاحب کے سامنے ہم نے بات کہی کہ مولانا ابراہیم صاحب اپنے مدرسے کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور مجھے بنگلہ دیش آنے کا حکم کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں حضرت محتمم صاحب نے جس بشاشت کے ساتھ مجھے حکم دیا وہ لائق دید تھا، دیکھنے کے لائق تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنی صحت کی وجہ سے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے اور اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہوں، تم ضرور جاؤ۔ میں ان کے حکم کے مطابق حاضر ہو گیا۔ جو اکابر کی شفقتیں انہیں حاصل ہیں، مجھے امید ہے کہ ان دعاؤں اور شفقتوں کے نتیجے میں یہ کامیابی کی منزلیں طے کرتے رہیں گے اور مدرسہ بھی کامیابی کی منزلیں طے کرتا رہے گا، اور جو اس کے معاونین اور بانیین اور اساتذہ اور ارباب انتظام کے درمیان جو ہم آہنگی اور اتحاد اور اتفاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے گا۔ اتحاد اور اتفاق کے بغیر بات آگے بڑھتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے اور اس چمن کو سرسبز و شاداب رکھے، یہاں کے طلباء کو قبول فرمائے، یہاں کے اساتذہ کو قبول فرمائے، یہاں کے بانیین کو قبول فرمائے، اس مدرسے سے محبت رکھنے والے، تعاون کرنے والے، چندہ دینے والے سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔